لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے خوابوں میں گم فارا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میر منان اپنے مکمل وقار اور جاذب نظر شخصیت کے ساتھ بیڈ پر براجمان تھا، جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ وہ ساکت رہ گئی، پلکیں جھپکنا بھول گئی اور قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ منان کی آنکھوں میں وہ پرانی اجنبیت نہیں تھی بلکہ گہرا سکون اور خود اعتمادی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا جیسے کسی بے قراری کو انجام دینے چلا اور فارا کے قریب آ گیا۔ اس کے لمس سے پہلے صرف فضا میں اس کی سانسوں کی حدت تھی۔ فارا کو جیسے ہوش آیا تو وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی، مگر اگلے ہی لمحے منان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ کر نرم بستر پر گرا چکا تھا۔ ساؤنڈ پروف کمرہ خاموش تھا، لیکن ان کے درمیان کی قربت دھڑکنوں کی زبان میں بول رہی تھی۔ فارا کے لبوں سے نکلتی ہلکی سی چیخ ہوا میں تحلیل ہو گئی اور آنکھوں میں لرزش کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ منان اس کے چہرے پر جھکا مگر لہجہ نرم تھا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں فارا، آج صرف تم سے وہ بات کرنی ہے جو ہمیشہ کہنی تھی مگر وقت نے روک رکھا تھا۔ دو کنال پر پھیلی حویلی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواروں کو بھی علم ہو چکا ہو کہ کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ میر قاسم خان کرسی پر بیٹھے تھے، نگاہوں میں سختی اور چہرے پر وقت کا تراشا ہوا غرور نمایاں تھا۔ ان کے سامنے دو بیٹے خاموشی سے کھڑے تھے۔ بڑے میر احتشام خان صاف ستھرا سفید کرتا پہنے جھکی نظریں لیے کھڑے تھے۔ چھوٹے میر کامران تھوڑا بے چین، تھوڑا پورا اعتماد۔ یہ سب کیا سن رہا ہوں میں؟ میر قاسم نے قرخت لہجے میں سوال کیا۔ میر احتشام نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، ابا کامران نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ میر قاسم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کس سے؟ کامران نے خود بولنے کی ہمت کی۔ رفت میری یونیورسٹی فیلو ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اسی لیے۔ چپ! قاسم خان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ یہ گھر تمہاری مرضی چلانے کی جگہ نہیں ہے، ہم پٹھان ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ رفت جب پہلی بار اس حویلی میں قدم رکھتی ہے تو خوشی سے آنکھوں میں چمک تھی۔ حویلی واقعی شاندار تھی، لیکن آہستہ آہستہ ماحول کا بوجھ اس پر واضح ہونے لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نوکرانی نے پھر میٹھے میں چینی کم ڈال دی۔ ساس کی آواز سنائی دی۔ رفت نے دھیمے لہجے میں کہا، امی جان میں بات کرتی ہوں۔ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حویلی ہے، کوئی لاہوری بنگلہ نہیں، یہاں بات کم اور حکم زیادہ چلتا ہے۔ رفت نے مسکرا کر سر ہلا دیا مگر دل میں چبھن تھی۔ رات کو کامران کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ تم خاموش ہو؟ رفت نے آہستہ سے کہا، یہ سب مشکل ہے، میں نے سوچا تھا محبت کافی ہوگی مگر یہاں تو سانس لینا بھی اصولوں کے مطابق۔ کامران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہینے گزرے، موسم بدلے اور پھر ایک دن رفت نے ننھی بچی کو جنم دیا۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رفت تھکی ہوئی مگر خوش۔ میر قاسم اندر آئے، ہاتھ میں عصا، چہرے پر نرمی کا کوئی نشان نہیں۔ کیا نام رکھا ہے بچی کا؟ کامران نے جواب دیا، فارا۔ قاسم خان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی نظر احتشام کے 8 سالہ بیٹے میر منان پر پڑی جو کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ یہی بچی اس کی منگ ہوگی۔ رفت کے ہاتھ جھٹکے سے بستر کے کنارے پر آئے۔ کیا؟ کامران چونک کر باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا ابھی تو۔ قاسم خان نے اسے روک دیا، بس بات ہو گئی۔ خاندان سے باہر شادی کی ایک قیمت ہے، میں نے تمہیں معاف کیا یہ شرط رکھ کر، اب جو اولاد تمہاری ہوگی اس کا رشتہ خاندان سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ کامران خاموش رہا مگر رفت کے چہرے پر جیسے بجلی گرتی چلی گئی۔ رات کو جب وہ اکیلے تھے رفت پھٹ پڑی، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے یہ وعدہ کیا تھا؟ کامران نے بے چینی سے کہا، بس ایک بات کی تھی، ابا کو منانا تھا۔ زبانی بات، کچھ نہیں ہوگا، زبان سے نکلی بات حویلی میں پتھر پر لکیر ہوتی ہے کامران۔ رفت روحانسی ہو گئی۔ میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کسی اور نے کیوں کیا؟ کامران نے اسے گلے لگا لیا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، تم مجھ پر یقین رکھو۔ رفت نے آنکھیں بند کر لیں، یہ یقین پگھلتی ہوئی موم جیسا تھا۔ چند دن خاموشی سے گزرے۔ ایک صبح رفت کچن میں کھڑی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی کہ ملازمہ نے آہستہ سے آ کر کہا، بی بی جی سائیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا، چولہا بند کیا اور حویلی کے بڑے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میر کامران وہاں بیٹھا تھا، ہاتھ میں کاغذ کا ایک لفافہ۔ یہ کیا ہے؟ رفت نے قریب آتے پوچھا۔ کامران نے نظریں چرائیں، بس ابا جان نے کچھ کاغذ منگوائے تھے۔ کاغذ؟ کس چیز کے؟ رفت کی پیشانی پر بل پڑے۔ کامران نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، بس ایک رسمی کام تھا، نکاح رجسٹریشن فارم۔ رفت کا دل دھک سے رہ گیا۔ کس کا نکاح؟
فارا کا، وہ بمشکل بولا منان کے ساتھ۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ رفت کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا نکاح؟ میری بیٹی کا نکاح؟ رفت بس کاغذی کاروائی تھی، نکاح پڑھا دیا گیا ہے لیکن رخصتی بعد میں ہی ہوگی۔ میر کامران تمہیں ہوش بھی ہے؟ وہ صرف 5 سال کی ہے۔ کامران نے گہرا سانس لیا۔ میں کچھ نہیں کر سکا، ابا جان نے کہا تھا۔ معافی اسی شرط پر ملی تھی، اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ میری اجازت، میری مرضی کا کوئی حق نہیں تھا؟ رفت میں مجبور تھا۔ نہیں، تم مجبور نہیں، تم کمزور تھے۔ ایک باپ کی محبت بیوی اور بیٹی کے حق پر حاوی ہو گئی۔ رفت کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کامران کی نظریں رہ گئیں جو دروازے کے فریم سے بھی زیادہ ساکت تھیں۔ دوپہر کو جب گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کامران اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ اچانک سینے میں ایک چبھن ہوئی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر سانس لینے کی کوشش کی مگر درد بڑھتا چلا گیا۔ ملازم اس کی آواز پر بمشکل نکلی۔ رفت اوپر سے آ رہی تھی، چیخ پڑی، کامران! کامران زمین پر گر چکا تھا۔ سب کچھ ایک دھند میں بدل گیا۔ اسپتال لے جایا گیا مگر دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا، ہارٹ فیل۔ رفت ساکت کھڑی تھی، بین کرنے کا بھی حوصلہ نہ تھا، جیسے ایک ستون اچانک زمین بوس ہو گیا ہو۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ میر احتشام نے لاش کے قریب بیٹھے ہوئے کہا، یہ سب بھی شاید باپ کی ضدوں کا نتیجہ تھا۔ قاسم خان خاموش تھے، یا شاید اب کہنے کو کچھ باقی نہیں تھا۔ دفن کے بعد جب رات کو رفت اپنے کمرے میں آئی تو فارا اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ رفت نے اسے چوم کر سینے سے لگایا، پھر آہستہ سے بولی، میں اب تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی۔ دوسری صبح اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، فارا کے ساتھ۔ قاسم خان نے بھویں چڑھائیں، یہ تمہارا گھر ہے، کامران کی بیٹی یہیں رہے گی۔ رفت نے نظریں جمائی، اب میری بیٹی ہے اور میں جہاں چاہوں لے جا سکتی ہوں۔ یہ نکاح شدہ ہے۔ قاسم کا لہجہ سخت ہوا، تو پھر عدالت میں بات ہوگی۔ رفت نے 2 ٹوک جواب دیا۔ میر احتشام نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، رفت تم جذباتی ہو رہی ہو، ہم تمہیں روک نہیں رہے، مگر لڑکی میری ہے میر صاحب۔ وہ تن کر بولی، اب میرے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ لاہور کے مسافات میں واقع رفت کا مائکہ اب بھی ویسا ہی تھا، بڑے کمرے، روشنی، کھلے صحن اور آزاد ماحول۔ رفت وہاں پہنچی تو اس کی ماں نے لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم آ گئی امی، بس اب میں یہیں رہوں گی، فارا کا خیال رکھنا۔ اور حویلی، اب وہاں کچھ نہیں بچا۔ چند ہفتے سکون سے گزرے مگر اندر ہی اندر رفت کچھ اور سوچ رہی تھی۔ لاہور میں بھی سکون نہیں ملا، ہر جگہ سوال اٹھتے، اسے کہیں دور جانا تھا، اس معاشرے سے دور۔ کچھ سال رفت ماں کے گھر رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوالات اور نظریں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک صبح رفت اور فارا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی نے نہ روکا، کسی نے نہ رخصت دی۔ میر قاسم خان کو جب خبر ملی تو وہ ساکت رہ گئے۔ کچھ لمحے بعد بولے، فون ملاؤ، رفت کا نمبر۔ فون ملائے گئے مگر دوسری طرف کوئی جواب نہیں آیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر آخرکار پیغام آیا، یہ نمبر اب دستیاب نہیں۔ قاسم خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، بس ایک بار پوتی کی آواز سنوا دو۔ احتشام نے کہا، ابا جان شاید وہ وقت کبھی نہ آئے۔ چند ہفتے بعد میر قاسم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر کے سرحانے صرف ایک خواہش دفن تھی، فارا کی آخری جھلک۔ رفت ایک نادان وعدے کی قیمت ادا کر چکی تھی، لیکن کہانی ابھی باقی تھی۔ رات کے وقت لندن ایئرپورٹ پر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو رفت نے فارا کے کاندھوں پر اپنی شال درست کی۔ بچی اب 6 سال کی ہو چکی تھی اور حیرت سے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ ممی، یہ شہر اتنا چپ کیوں ہے؟ یہ لاہور نہیں فارا، یہاں لوگ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رفت نے تھکا ہوا سانس لیا، کیونکہ ہمیں یہاں سکون ملے گا۔ بھائی ان کے استقبال کے لیے آئے۔ کار میں بیٹھتی ہی رفت نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کچھ کھویا ہوا تلاش رہی ہو۔ فارا پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے کزن سے باتوں میں لگ گئی۔ گھر پہنچنے پر رفت کی بھابھی نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو رفت، وقت نے کر دیا یہ سب۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے بھائی نے کہا، یہاں تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، فارا کا داخلہ کرا دیتے ہیں، اپنا ذہن بھی مصروف کرو۔ رفت نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں سوچ رہی ہوں کوئی کورس جوائن کر لوں۔ میر قاسم خان کئی دنوں سے بستر سے نہیں اٹھے تھے، کمزور جسم اور دھندلی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال رہ گیا، کیا فارا کی آواز بھی بھول جاؤں گا؟ احتشام روز فون کرنے کی کوشش کرتا مگر ہر بار لائن بند ملتی۔ ابا جان، وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی، احتشام نے ایک شام کہا۔ تو ایک خط لکھ دو، بس اتنا کہہ دو کہ دادا مرنے سے پہلے صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہے۔ ابا شاید وہ خط بھی نہ پڑھے۔ قاسم نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ لندن میں وقت تیزی سے بدلتا رہا۔ فارا نے نئے اسکول میں داخلہ لیا،
جلدی مقامی بچوں سے دوستی بھی ہو گئی، زبان پر مہارت، اعتماد میں اضافہ اور بات چیت میں بے ساختگی آنے لگی۔ ممی، آج میری دوست سیمی کے گھر پارٹی ہے، جا سکتی ہوں؟ فارا، تم ابھی چھوٹی ہو۔ مگر ممی، سب جا رہی ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں وقت پر آ جاؤں گی۔ رفت نے خاموشی سے اجازت دے دی اور یوں چھوٹی چھوٹی آزادیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک شام رفت نے دیکھا فارا اپنے کمرے میں میک اپ لگا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کل ڈرامہ ہے اسکول میں، مجھے رول ملا ہے۔ ایسا کیا رول ہے جس کے لیے لپسٹک ضروری ہے؟ ممی، یہ یہاں عام بات ہے، رفت نے الجھتے ہوئے کہا۔ یہ عام باتیں ہی ہمیں غیر بناتی جا رہی ہیں۔ نہیں ممی، یہ مجھے میری جیسا بناتی ہیں۔ ایک دن جب رفت نے اسے دوپٹہ لینے کا کہا تو فارا نے صاف انکار کر دیا۔ یہ میرے سٹائل میں نہیں ہے ممی، یہ تمہاری ثقافت میں ہے، تو آپ کی ثقافت ہوگی، میری نہیں۔ رفت خاموش ہو گئی۔ اس نے بھانجے ساحر کو بلایا۔ ساحر، تم فارا کو کچھ سمجھایا کرو، وہ مجھ سے بات نہیں سنتی۔ خالہ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جیے، آپ کی ٹینشن کم ہوگی۔ میں ماں ہوں، فکر تو رہے گی، پھر آپ کو بھی تھوڑا ماڈرن ہونا پڑے گا۔ ایک شام فارا نے گھر آ کر کہا، ممی، مجھے لگتا ہے میں یہاں کچھ بڑا کروں گی، کچھ فریڈم ملتا ہے تو انسان کچھ بننے کا سوچتا ہے۔ کیا بننا چاہتی ہے؟ پتہ نہیں ابھی، پر کچھ مختلف۔ رفت نے بس اتنا کہا، بس حدوں کا دھیان رکھنا۔ اس رات جب فرا سو گئی، رفت دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، دل میں کچھ بے چینی سی تھی۔ ماضی کی پرچھائیاں اب بھی اس کے ذہن میں تھیں، وہ حویلی، وہ ضد، وہ نکاح کا کاغذ اب بھی دل پر بوجھ تھا۔ لیکن فرا آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی، یہی وہ سانس تھی جس کے لیے رفت نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ پر اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ آزادی اسے محفوظ رکھے گی؟ یہ کون سے کپڑے پہن لیے تم نے؟ رفت نے دروازے پر کھڑی فارا کو دیکھا تو آواز خود بخود اونچی ہو گئی۔ فرا نے شانے اچکائے، یہاں سب لڑکیاں یہی پہنتی ہیں، میں الگ کیوں لگوں؟ اس لیے کہ تم الگ ہو، تمہارے نام کے ساتھ خان جڑا ہے، جس خاندان نے ہمیں کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، اس کا نام کیوں اٹھاؤں؟ رفت نے بات کاٹی، بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں فریڈم دی تھی، بے لگامی نہیں۔ وہ بحث وہیں ختم ہو گئی، لیکن اسی رات رفت نے فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح اس نے بھائی سے بات کی، مجھے واپس جانا ہوگا، فارا اب وہ بن رہی ہے جس سے میں ہمیشہ ڈرتی آئی ہوں۔ رفت، تم نے خود چاہا تھا کہ وہ آزاد ماحول میں پلے، چاہا تھا، مگر یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ خود کو ہی کھو بیٹھے۔ فارا کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ پاکستان جا رہی ہے تو اس نے سخت رد عمل دیا۔ ممی، مجھے یہاں کی زندگی پسند ہے، آپ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں۔ فیصلے ماں بن کر لیے جاتے ہیں، دوست بن کر نہیں۔ پاکستان واپس آتے ہی رفت نے لاہور کے ایک مہنگے پرائیویٹ کالج میں فارا کا داخلہ کروا دیا۔ فارا نے کالج کی بلڈنگ دیکھتے ہی کہا، یہ تو کافی اسٹائلش جگہ لگ رہی ہے، یہاں معیار ہے، تربیت ہے، وہ سب کچھ ہے جو تم بھول چکی ہو۔ کلاسز شروع ہوتے ہی فارا نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا، مگر اس کا بولڈ انداز بدستور باقی رہا۔ اسے جلد ہی کچھ لڑکیاں مل گئیں جو اس کی طرح صاف گو اور خود اعتمادی سے بھرپور تھی۔ تم لندن سے آئی ہو؟ انم نے پوچھا۔ جی، ابھی کچھ ہفتے ہوئے ہیں۔ پھر تو تمہیں یہاں سب کی سوچ بچار بہت عجیب لگتی ہوگی۔ فارا ہنسی، بس ابھی تک کسی مولانا سے تو واسطہ نہیں پڑا۔ کالج کے اینول فنکشن کی تیاریاں جاری تھی، ایک دن پرنسپل نے اعلان کیا، ہمارے مہمان خصوصی وہ شخصیت ہوں گے جو نہ صرف اس کالج کے بانی ہیں بلکہ ملک کے بڑے بزنس مین اور یوتھ رہنما بھی ہیں، میر منان خان۔ یہ نام سنتے ہی فارا کے قدم زمین سے جڑ گئے۔ ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے کلاس کی روشنی مدھم ہو گئی ہو۔ کمرہ ہال میں سب نے تالیاں بجائیں، مگر فارا چپ رہی۔ واپس کمرے میں آ کر وہ گوگل پر اس کا پروفائل دیکھنے لگی۔ ہر تصویر، ہر انٹرویو، ہر فنکشن میں اس کا اعتماد چھلک رہا تھا۔ یہی وہ ہے۔ وہ کچھ دیر موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اسکرین آف کر دی۔ فنکشن والے دن کالج میں سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ اسٹیج پر پرفارمنسز چل رہی تھی، شائقین کی نظریں ایک ہی وقت میں اسٹیج اور وی آئی پی نشستوں پر تھیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب میر منان ہال میں داخل ہوا۔ اونچا قد، سادہ مگر برانڈڈ لباس، ٹھہراؤ اور اعتماد سے بھری چال۔ انم نے فارا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کتنا ڈیشنگ ہے نا، پھولا ہوا غبارہ ہے بس۔ فارا نے بنا دیکھے جواب دیا، ارے تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ مجھے دکھاوا پسند نہیں۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد پرنسپل کچھ منتخب طلبہ کو مہمان خصوصی سے ملوانے لے گئی۔ فارا کا نام بھی لسٹ میں تھا۔ وہ سب کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ فارا کی باری آئی تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کا نام؟ میر منان نے پوچھا۔ فرا رفت، آواز میں بے نیازی تھی۔ منان چند لمحے خاموش رہا۔ آپ کا نام جانا پہچانا لگا، ایسے کئی نام ہیں دنیا میں، یا پھر آپ کی یادداشت کا مسئلہ ہے؟ اس جملے پر ارد گرد کھڑے طلبہ چونکے، مگر منان مسکرا دیا۔ شاید کبھی وقت ملا تو یادداشت بھی تازہ کر لیں گے۔ وہ بات ختم کر کے اگلے طالب علم کی طرف بڑھ گیا، مگر فارا کی نظریں اس پر جمی رہی۔
کالج سے واپسی پر انم نے پوچھا کیا تمہارا اس سے کوئی پچھلا تعلق ہے؟ ہاں زبردستی کا۔ کیا مطلب؟ رشتہ ہے، نکاح۔ انم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تم اس کی؟ بس مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ رات کو گھر آ کر فارا نے اپنا پرانا نکاح نامہ نکالا جس کی ایک کاپی رفت نے کبھی غصے میں پھاڑ کر پھینکی تھی مگر فارا نے سنبھال کر رکھ لی تھی۔ کاغذ کو دیکھتی اس نے کہا اب وقت ہے کہ یہ باب بند کیا جائے۔ وہ جان چکی تھی میر منان اب محض ایک نام نہیں، ایک رکاوٹ تھا، اور رکاوٹیں فارا کے لیے کبھی منزل نہیں بن سکتی تھی۔ رفت دوپہر کے وقت فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، آواز دھیمی لیکن لہجہ واضح۔ ہاں ظاہر تم فارا سے بات کرو، وہ الجھی ہوئی ہے لیکن تمہیں پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو رفت نے تیزی سے کہا میں خود میر ہاؤس فون کر کے بات کر لوں گی، اور نہیں برداشت ہوگا، اب فارا کی زندگی کو قید نہیں بننے دوں گی۔ فون بند ہوتے ہی رفت نے ڈائری کھولی اور میر احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ یہ رشتہ صرف کاغذ پر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے ختم کیا جائے۔ میر احتشام خاموش ہو گئے، پھر بولے رفت یہ بات تم نے اتنے برس بعد کیوں کہی ہے؟ کیونکہ اب فرا بالغ ہے اور اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے اور وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کسی اور سے؟ جی ہاں، میرے بھانجے ساحر سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں منان سے بات کرتا ہوں۔ میر منان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو وہ کئی لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر باہر لان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ فضا میں نمی تھی لیکن اس کے اندر جیسے تپش دوڑ رہی تھی۔ طلاق وہ چاہتی ہے؟ میں طلاق دوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک بار بھی آ کر مجھ سے بات نہیں کی، نہ کوئی وضاحت، نہ سلام۔ اگلے دن شام کے وقت ایک سیاہ گاڑی نے رفت کے گھر کے سامنے بریک لگائی۔ فرا ڈرائنگ روم میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے آ کر کہا بی بی جی کوئی صاحب آئے ہیں، غصے میں لگ رہے ہیں۔ فرا دروازے تک آئی اور جیسے ہی در کھولا تو سامنے میر منان کھڑا تھا۔ میر منان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اندر آیا، نظریں اس کے بولڈ لباس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیا لباس ہے؟ اس نے تلخی سے کہا یہ میرے کپڑے ہیں اور یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سوال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ منان نے قدم آگے بڑھایا۔ تم نے طلاق مانگی؟ ہاں مانگی، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے تمہارے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا؟ ہم وہ لوگ نہیں جو طلاق کا لفظ سنتے ہی رضامند ہو جائیں گے۔ تو کیا کرو گے؟ زبردستی کرو گے؟ اگر ضرورت پڑی تو ہاں، تم میرے نکاح میں ہو اور رخصتی ہوگی۔ خواب دیکھنا چھوڑ دو میر منان، میں کسی اور سے بات کرتی ہوں۔ محبت؟ اس کے چہرے پر طنزیہ ہنسی آئی۔ وہ لڑکا کون ہے؟ وہ ساحر جو لندن سے آیا؟ ہاں وہی۔ تو سن لو، اگر تم نے اس کا نام دوبارہ لیا تو میں تم دونوں کو، سمجھ گئی نا؟ فرا کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹی۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں جا رہا ہوں مگر یہ آخری بار آیا ہوں، خوش اخلاقی سے۔ اگلی بار تمہاری رخصتی کا پیغام لے کر آؤں گا۔ رفت شام کو گھر آئی تو فارا ابھی تک چپ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ فارا نے ساری بات بتا دی۔ رفت کا خون کھول اٹھا۔ کون ہوتا ہے وہ ہمیں دھمکیاں دینے والا؟ اس نے فوراً فون اٹھایا اور میر منان کے والد کا نمبر ملایا۔ سنیے، آپ کے بیٹی کی ہمت کیسے ہوئی ہماری دہلیز پر آ کر زبان درازی کرنے کی؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ خدا کے لیے اسے لگام دیجیے۔ فون بند ہوا تو فارا بولی امی وہ بہت بدل گیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تو کیا ڈر گئی ہو؟ نہیں، مگر وہ رکنے والا نہیں لگتا۔ فارا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گاؤن کے کاندھوں کو سیدھا کیا جو بغیر آستینوں کے تھا۔ اس کا رنگ چمکتا ہوا فیروزی تھا، گاؤن کی کٹ لمبی تھی جو چلتے ہوئے ٹانگوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ تم واقعی اس میں باہر جا رہی ہو؟ رفت دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی۔ جی کیوں نہیں، دوست کی فیملی پارٹی ہے، سب جا رہے ہیں، مگر اس لباس میں؟ فارا نے پلٹ کر کہا کبھی کبھی دوسروں کو اپنی آزادی دکھانا ضروری بھی ہوتا ہے ممی، خاص طور پر انہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اب بھی پابند ہیں۔ کیا یہ میر منان کے لیے ہو سکتا ہے؟ شاید وہ دیکھ کر اپنی غیرت کو حرکت دے اور ہمیں آزاد کر دے۔ رفت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی فارا اب رکنے والی نہیں ہے۔ پارٹی میں روشنی، موسیقی، کہے کاروباری لوگ، ان کے بچے، دوست سب موجود تھے۔ فارا کے دوست صنم اسے اسٹیج کے قریب لے آئی۔ بس ابھی میر منان آ رہا ہے، سب کی نظریں اسی پر ہوں گی۔ اچھا، تو یہ اچھا وقت ہے منظر پر چھا جانے کا، فارا نے خود اعتمادی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں میر منان داخل ہوا، سادہ بلیک سوٹ میں، مگر اس کی موجودگی نے ہال میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ نگاہیں پلٹ کر اس کی طرف اٹھیں۔ اس کی نظر جب فارا پر پڑی تو وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ نگاہ سیدھی اس کے گاؤن پر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں۔
فرح نے معمولی سا مسکرا کر نظریں موڑ لیں جیسے جیت گئی ہو۔ منان نے کسی کو سلام کیا مگر نگاہیں بار بار فرح پر جا ٹھہرتی۔ تو غیرت اب جاگتی ہے مگر اب دھماکہ باقی ہے، فرح نے آہستہ سے خود سے کہا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی خوش اور مطمئن۔ اب دیکھتے ہیں کب کال آتی ہے شوہر کی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ فرح اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ گاؤن اتار کر سادہ شرٹ پہن چکی تھی مگر میک اپ اب بھی باقی تھا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، پھر ہینڈل گھوما۔ فرح چونکی۔ کون؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میر منان اندر داخل ہوا۔ فرح کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ منان نے کمرہ لاک کیا اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ تم نے آج جو کیا وہ میری غیرت کو للکارنے کے لیے کافی تھا فرح، یہ میرا حق تھا۔ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم میرے نکاح میں ہو اور جو عورت نکاح میں ہو اس پر صرف شوہر کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ شوہر زبردستی کرے تو وہ شوہر زبردستی نہیں حق مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرح نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر منان نے ایک ہی لمحے میں اسے بازو سے پکڑا اور بیڈ پر دھکیل دیا۔ چھوڑو مجھے، آج صرف ایک وارننگ دینے آیا، اگلی بار تمہارا ہر قدم سوچ کر اٹھے گا۔ فرح کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ یہ سب غیر قانونی ہے، نکاح سب سے بڑا قانون ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم آزاد ہو گئی ہو؟ منان نے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ تم بچی نہیں رہی، یہ آج سمجھ آیا ہے۔ اس کے قریب آیا، گردن کے پاس، جیسے کچھ کہنے والا ہو۔ فرح کی سانسیں رکنے لگی۔ تمہارا ہر انداز مجھے للکارتا ہے۔ تم جس آگ سے مجھے بھسم کرنا چاہتی ہو اس میں خود بھی جل جاؤ گی۔ منان کی آواز سرد تھی۔ فرح کی آنکھوں سے آنسو نکلے مگر وہ خاموش رہی۔ ایک لمحے منان نے اسے چھوڑا، کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر رکتے ہوئے بولا، یہ آخری مہلت تھی، آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور فرح ساکت بیٹھی رہی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ حد کے قریب آ چکی ہے۔ کمرے میں اب بھی اس کی مہک تھی اور فرح کے وجود پر لرزہ۔ رات باقی تھی لیکن سکون اب ختم ہو چکا تھا۔ رفت کو جب پتہ چلا تو وہ صبح سویرے وکیل کے دفتر پہنچی، ہاتھ میں خلا کا نوٹس اور چہرے پر فیصلہ کن سختی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتے، اب یہ رشتہ قانونی طور پر ختم کرنا ہے۔ وکیل نے کاغذات پر نظر دوڑائی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ دوسری طرف سے رد عمل شدید ہو سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ شخص اب حد پار کر چکا ہے۔ دوپہر تک نوٹس میر ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ میر منان نے لفافہ کھولا، کاغذ پڑھا اور پھر ہاتھوں میں مروڑنے لگا۔ نگاہیں ساکت تھیں مگر چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ میر احتشام کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ رفت نے خلا کا نوٹس بھیجا ہے، فارہ کی مرضی سے، پتہ لگاؤں گا۔ فارہ شام کو کالج سے نکلنے ہی والی تھی کہ گیٹ کے پاس ایک بلیک وین آ کر رکی۔ 2 افراد اچانک اس کو دبوچ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں ڈال کر غائب ہو گئے۔ کالج کے باہر موجود گارڈ صرف ایک سیاہ نمبر پلیٹ یاد رکھ پایا، وہ بھی دھندلی۔ رفت گھر میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے اور فارہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فون بند تھا اور کالج سے کوئی جواب نہیں۔ یہ منان کا کام ہے، میں جانتی ہوں۔ اس نے فوراً میر ہاؤس کا رخ کیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر چیخنے لگی، میر منان، کہاں ہے میری بیٹی؟ میر احتشام باہر آئے۔ کیا ہوا ہے رفت؟ مت بنو انجان، فارہ کو اغوا کیا گیا اور تمہارے بیٹے نے کروایا۔ منان پیچھے سے آیا، مکمل سکون میں۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ مجھے ثبوت کی ضرورت نہیں، تمہاری نیت میرے سامنے۔ پھر عدالت جاؤ۔ میں تمہاری بیٹی کو نہیں جانتا کہاں، تم اسے چھپا رہے ہو۔ میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو تمہارے دروازے پر آ کر بتاتا۔ تمہاری بیٹی خود گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے اور اب جب تم اسے کنٹرول نہیں کر سکی تو الزام مجھ پر۔ رفت نے رخ موڑ لیا، آنکھوں میں آگ تھی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو تم سب کو دیکھ لوں گی۔ فرح آنکھ کھولتی ہے، سامنے ایک اجنبی فلیٹ، دیوار پر گھڑی، ایک بند کھڑکی اور ایک دروازہ جو باہر سے لاک۔ یہ کہاں ہوں میں؟ دروازہ کھلا اور اندر میر منان داخل ہوا۔ تو آخر جاگ گئی؟ تم پاگل ہو چکے ہو منان، مجھے یہاں سے نکالو۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ باتیں باقی ہیں تم سے، تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے۔ تم نے خلا کا نوٹس بھیجا، نکاح مذاق نہیں ہوتا فارہ۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ نفرت جسے تم محبت سمجھتی ہو وہ وقتی کشش ہے۔ ساحر جیسے لڑکے صرف کھیل کھیلتے ہیں۔ بکواس بند کرو، مجھے جانے دو۔ جب تک تمہارا ذہن صاف نہیں ہو جاتا تم یہیں رہو گی۔ 2 دن گزر گئے، فارہ نے کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں لپٹی بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں خالی۔ ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی مگر وہ ہلکی سی جنبش بھی نہیں کرتی۔ کمرے میں اندھیرا، صرف کھڑکی سے آتی روشنی کی لکیریں فرش پر پڑی تھی۔
فارا اب بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، خاموش، زرد چہرہ، سوکھی آنکھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میر منان ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے اندر آیا۔ کافی ہو گیا فارا، تم اپنی بات منوا چکی ہو۔ خاموش رہی۔ منان نے بوتل اس کے قریب رکھی۔ میں جانتا ہوں تم یہاں خوش نہیں ہو، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر قدم خوشی سے اٹھے۔ فارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ اس لیے کہ تم نے نکاح کو مذاق بنایا، تم نے طلاق مانگی، ساحر کا نام لیا، مجھے بدنام کیا۔ یہ سب ایسے نہیں جا سکتا۔ تم مجھ سے صرف انا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر منان نے کہا، ایک شرط پر تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس چھوڑ سکتا ہوں۔ فارا نے سر اٹھایا، نظریں دھندلائی ہوئی تھی۔ کیا شرط؟ رخصتی کے لیے ہاں کر دو، سادگی سے، خاندان کے سامنے، کوئی تماشا نہیں، میں تمہیں عزت سے لے جاؤں گا۔ فارا نے سوچا، لمحوں میں سارے منظر گھوم گئے۔ بند کمرہ، بھوک، قید، ماں کی پریشانی۔ ٹھیک ہے، میں راضی۔ آواز میں تھکن تھی، مزاحمت نہیں۔ اگلے دن میر منان اسے خود گھر چھوڑ آیا۔ رفعت جیسے ہی دروازے پر آئی، بیٹی کو دیکھتے ہی لپک کر گلے لگائے۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں لے گیا تھا وہ تمہیں؟ فارا خاموش تھی، صرف سر ہلایا۔ منان نے بغیر اندر داخل ہوئے کہا، رخصتی کی تیاری کریں، اگلے ہفتے آ کر لے جاؤں گا۔ رفعت نے دانت بھیج کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اغوا کر کے لے گئے اور اب ایسے بات کر رہے ہو جیسے نکاح پر احسان کیا ہو۔ منان نے صرف ایک جملہ کہا، وعدہ اس نے کیا ہے، میں نبھانے آیا ہوں۔ دروازہ بند ہوا۔ رات کو فارا چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھی۔ رفعت نے کمرہ بند کرتے ہی پوچھا، کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ نہیں، لیکن میں تھک چکی ہوں امی۔ تو جھک گئی؟ نہیں، بس وقتی طور پر، ہم لندن واپس جا رہے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ رفعت نے چونک کر پوچھا، کب؟ پاسپورٹ میرے پاس ہے، ویزا بھی، آپ بس ٹکٹ بک کروائیں۔ 2 دن بعد فارا اور رفعت رات کے وقت پیکنگ کر رہی تھی، خاموشی سے، کسی کو اطلاع دیے بغیر۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، رفعت نے کہا، ہم نکل جائیں گے اس تماشے سے۔ فارا نے کہا، اس بار میں وعدہ نہیں توڑ رہی، میں بس خود کو بچا رہی ہوں۔ وہی رات 12 بجے کے قریب، گھر کی لائٹس مدم، ہر کوئی سو رہا تھا۔ دروازہ کھلا، آہستہ سے اندر ایک سایہ داخل ہوا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ ایک ملازم راہداری میں کھڑا تھا، سائے نے اس کی طرف دیکھا۔ ملازم نے نظریں جھکا لیں، سایہ میر منان تھا۔ وہ سیدھا فارا کے کمرے کے دروازے پر رکا، ہینڈل گھمایا، دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا، ہلکی سی چٹخنی لگائی۔ فارا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، جیسے کچھ سنبھال رہی ہے۔ آئینے میں اس کی نظر جیسے ہی پیچھے پڑی، جسم سن ہو گیا۔ تم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وعدہ خلافی؟ صرف 2 دن میں؟ فارا پیچھے ہٹی۔ میں چاہ رہی، تم سے نہیں ڈرتی۔ منان تیزی سے اس کے قریب آیا، بازو پکڑا۔ یہی تو مسئلہ، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، مگر تم نے سوچا میں خاموش رہوں گا۔ چھوڑو مجھے، تمہیں حق نہیں۔ میں تمہیں آزاد کر رہا تھا، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ فارا نے ہاتھ جھٹکا۔ یہ زبردستی، اور تم کبھی میرے ساتھ نہیں بن سکتے۔ نہیں، میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں بننے دوں گا۔ منان نے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا، آواز سرد اور آنکھیں خطرناک۔ یہ تمہارے جھوٹ کا نتیجہ ہے، تم نے خود چنا ہے یہ انجام۔ فارا ساکت تھی، جسم کانپ رہا تھا، وہ مزاحمت نہیں کر سکی، صرف اتنا بولی، مت کرو پلیز۔ منان کا ہاتھ رکا، سانس گہری ہوئی، اور پھر وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم خوش نصیب ہو کہ اب بھی میرے اندر کا انسان زندہ ہے۔ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر دیواریں گواہ تھیں۔ فارا مکمل طور پر تنہا ہو چکی تھی، اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ فارا شدید ڈپریشن میں تھی، سفر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ساحر واپس جا کر کافی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن فارا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے کی وجہ سے وہ اب خاموش تھا۔ رفعت گاڑی سے اتری تو میر ہاؤس کے دروازے پر پہلے سے موجود گارڈ نے اسے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس نے اس پر ایک سخت نظر ڈالی اور دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ قدموں کی رفتار میں اضطراب تھا اور چہرے پر ایک طوفان۔ ڈائننگ روم میں میر احتشام اخبار پڑھ رہے تھے جب رفعت نے دروازہ کھولا۔ آواز درست تھی، بلائیں اسے، اپنے بیٹے کو بلائیں۔ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ رفعت، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کے کمرے میں گھس آیا اور تم پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ اتنے میں میر منان کمرے میں داخل ہوا، چہرہ نارمل مگر آنکھوں میں تپش۔ کیا الزام ہے اس بار؟ رفعت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے زبردستی میرے گھر میں گھس کر فارا کو ڈرایا دھمکایا؟ منان طنزیہ ہنسی ہنس گیا۔ ڈرایا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس چچی جان؟ ثبوت تمہیں چاہیے؟ وہ لڑکی جو رات بھر روتی رہی، جس کے چہرے پر تمہاری زبردستی کی چاپ ہے، وہ ثبوت کافی نہیں؟ منان نے آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے رو رہی ہو۔
وہ صاحب؟ جی ہاں، وہی لندن والا کزن۔ آپ کی بیٹی تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ رفت کا چہرہ جیسے سن ہو گیا۔ اس کا ذکر مت کرو۔ کیوں نہ کرو؟ منان کا لہجہ تیز ہوا۔ وہ لڑکی جو نکاح میں ہے، کسی اور سے محبت کا اعتراف کر چکی ہے، اب وہ اگر رات کو روتی ہے تو الزام مجھ پر کیوں؟ میرا احتشام نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ بس بہت ہو چکا، اب یہ رشتہ کھینچا نہیں جا سکتا، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ منان اور رفت دونوں بیک وقت سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ احتشام نے ٹھہرے لہجے میں کہا، کل ہی فارا کی رخصتی ہوگی۔ رفت نے زور سے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ راضی نہیں، اور میں بھی نہیں۔ تمہارے ماننے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا رفت، نکاح ہو چکا ہے، اب یا تو عزت سے لے جاؤ یا ہم عزت سے لے آئیں۔ منان نے گہرا سانس لیا، اگر رخصتی ہونی ہے تو میرے چند اصول ہیں۔ احتشام نے سر اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھا، کیا شرط ہے؟ کوئی ڈرامہ، کوئی رونا دھونا نہیں، سب کچھ خاموشی سے ہوگا۔ رخصتی کے بعد فرا اپنی ماں سے نہیں ملے گی، کم از کم تب تک جب تک میں اجازت نہ لوں۔ رفت نے کہا، یہ زیادتی ہے، تم اسے قید کرنا چاہتے ہو؟ منان نے نظریں جمائیں، میں صرف تحفظ دینا چاہتا ہوں اپنی عزت کا اور اس رشتے کا۔ احتشام نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، رفت تمہیں اب یہ رخصتی قبول کرنی ہوگی، تمہاری بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے۔ رفت نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جاتے جاتے کہا، یہ سازش ہے، تم لوگوں نے پہلے اسے قید کیا، اب رخصتی کے نام پر سزا دے رہے ہو۔ منان نے پیچھے سے کہا، سازش نہیں، حساب ہے، تمہارے جھوٹ، تمہاری ضد اور تمہاری بیٹی کی نافرمانی کا حساب۔ شام کے وقت فارا ساکت سی بیٹھی تھی۔ رفت نے بیڈ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ منان کا فیصلہ ہے کہ رخصتی کل ہوگی۔ فارا نے دھیمی آواز میں کہا، تو تم نے ہار مان لی؟ میں نے نہیں، عدالت، سماج اور تمہارا نکاح، یہ سب ساتھ مل کر جیت گئے، میں نہیں جاؤں گی۔ تمہیں جانا ہوگا فارا، اس بار انکار کی گنجائش نہیں۔ تو بس یوں ہی ختم ہو گیا سب؟ رفت اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں، اب سب شروع ہوا ہے، بس اب لڑائی تمہارے اندر کی ہوگی۔ اسی رات میر ہاؤس میں کمرے کی صفائی، بستر کی ترتیب اور خاموش تیاری شروع ہو گئی۔ میر منان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سائڈ ٹیبل پر ایک فریم میں تصویر کو گھور رہا تھا۔ وہ تصویر فارا کی تھی، کالج فنکشن کی، جس دن اس نے پہلی جھڑپ ہوئی تھی۔ جو سمجھا تھا آسان ہوگا وہی سب سے مشکل نکلا۔ اس نے تصویر سے کہا، اب دیکھتے ہیں تم رخصتی کے بعد کیا روپ دھارتی ہو۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، جیسے فضا میں کچھ آنے والا تھا، اور سب جانتے تھے کہ آنے والا پرسکون نہیں ہوگا۔ رخصتی ایک خاموش رسم بنی، نہ بینڈ، نہ دعائیں، نہ روایتی وداعی کے جذبات۔ بس فارا کو سفید دوپٹہ اڑایا گیا اور گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ منان ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، مگر راستے پر ایک لفظ نہیں بولا۔ گاڑی کے شیشے پر پڑتی بارش فارا کے اندر کی خاموشی سے مل کر ایک عجیب بے آواز کہانی لکھ رہی تھی۔ میر ہاؤس میں جیسے ہی وہ داخل ہوئی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ملازم جھک کر سلام کر رہے تھے، مگر کسی کے چہرے پر خوشی یا قبولیت نہیں تھی۔ فارا کو منان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ بیڈ تیار تھا، کمرے میں ہلکی خوشبو اور ایک نئی الماری جس میں اس کے کپڑے رکھے جا چکے تھے، لیکن کمرے میں موجود سب کچھ اجنبی محسوس ہوا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جو چاہے نوکروں سے کہہ دینا۔ منان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، امی سے بات کر سکتی ہوں؟ فارا کی پہلی درخواست یہی تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں نے اس رشتے کی توہین کی اور اب وہ تمہیں حسرت سے ہی دیکھے گی۔ فارا خاموش ہو گئی۔ یہ سزا؟ اس نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ یہ حساب ہے جو چکانا ہے۔ رات کے کھانے پر سب لوگ بیٹھے تھے، منان، احتشام اور اس کی بیوی۔ فارا کو بھی نیچے لایا گیا۔ سبزی پسند ہے یا گوشت؟ احتشام کی بیوی نے رسمی انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی دے دیں، شکریہ، فارا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ منان ساکت بیٹھا رہا، فارا کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالی۔ کھانے کے بعد وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فارا کچھ دیر بیٹھ کر اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی منان بیڈ پر لیٹا۔ ٹی وی آن تھا اور آواز بلند، مجھے ماں سے بات کرنی ہے منان، ایک بار، صرف ایک بار۔ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کیا مل رہا ہے اس سب میں؟ تمہاری خاموشی، تمہارا وہ غرور جو ہر وقت آنکھوں میں چمکتا تھا، اب مان پڑا ہے۔ بس وہی سکون کافی ہے۔ اگلی صبح فارا نیچے آئی تو ملازمہ نے کہا، بی بی جی ناشتے کا وقت ختم ہو چکا، میرے لیے کچھ بچایا ہے؟ حکم ملا کہ اوقات کی پابندی ضروری ہے۔ فارا بنا کچھ کہے واپس اوپر چلی گئی۔ دوپہر میں منان کمرے میں آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ کیا ہے؟ فارا نے پوچھا۔ تمہاری شناختی دستاویزات ہیں، اب تم میرے نام سے ہر جگہ رجسٹرڈ ہوگی، بینک، شناختی کارڈ، سب کچھ۔ میں کوئی چیز نہیں جس پر تم اپنا لیبل لگا رہے ہو۔ تم بیوی ہو اور بیوی کا نام شوہر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب دل میں جگہ نہ ہو تو نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منان نے تیزی سے فائل بند کی اور باہر نکل گئے۔ رات کو جب فارا چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، اسے کسی ملازم کی سرگوشی سنائی دی۔
بی جی رو رہی تھی آج، پر سائیں کو پرواہ نہیں۔ دوسرا بولا یہ تو ہونا ہی تھا، جس سے ضد آئی ہے اسی ضد سے روکی جائے گی۔ فرح نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور تیزی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی منان اندر داخل ہوا۔ چھت پر کیا کر رہی تھی؟ سانس لینے گئی تھی۔ یہاں نیچے سب کچھ گھٹن زدہ ہے، یہی گھٹن تمہاری اصل جگہ ہے، اب اسے ہی اپنا گھر سمجھو۔ تو میں قید میں ہوں؟ نہیں، صرف جواب دے ہو۔ 2 دن تک رفت کو کوئی پیغام نہیں آیا۔ فرح نے ایک نوکرانی کے ذریعے فون مانگا مگر جواب ملا سائیں کا حکم ہے، کوئی کال نہیں ہوگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی تھی، صرف چمچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ فرح نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر ہاتھ تھر تھر آ گیا۔ گلاس میز سے ٹکرا کر نیچے گرا، شیشہ ٹوٹا، پانی بکھر گیا۔ منان نے چونک کر دیکھا، کیا ہوا؟ چکر آ رہا ہے؟ شاید ناشتہ وقت پر نہ کیا۔ منان نے نوکر کو بلایا، ڈاکٹر کو بلاؤ ابھی۔ فرح نے رکنے کی کوشش کی، نہیں ٹھیک ہوں میں۔ فیصلہ اب تم نہیں کرو گی فرح، صحت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لیے، پھر شام کو دوبارہ آئی، رپورٹ ہاتھ میں تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ مبارک ہو فرح پریگننٹ ہے۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ منان کی آنکھوں میں غیر متوقع چمک آئی اور فرح نے نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر چلی گئی۔ منان نے دیر تک کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ سے بولا کہ یہ نیا آغاز ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ فرح نے خشک لہجے میں جواب دیا، بھی کچھ کہنا جلدی ہوگا۔ اگلے دن ناشتہ وہ دونوں ساتھ کر رہے تھے۔ ایک غیر رسمی سکون تھا ماحول میں۔ تم ماں سے بات کرنا چاہتی ہو؟ منان نے پوچھا۔ فرح نے فوراً سر اٹھایا، کیا واقعی اجازت دو گے؟ ہاں، ابھی بات کر لو۔ فرح نے فون لیا، رفت کا نمبر ملا، دوسری طرف جیسی آواز آئی وہ رک گئی۔ امی؟ فرح تم ٹھیک ہو؟ کیسی ہو؟ کہاں تھی؟ میں اب ٹھیک ہوں، بہت کچھ ہوا، بعد میں بتاؤں گی، بس یہ کہنا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ رفت چند لمحے خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کال بند ہوئی تو منان نے کہا، مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو اب نفرت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ شاید وقت ہی بتائے گا۔ کچھ دن بعد منان نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے میں وہی ہوں جیسا تمہیں بتایا گیا تھا؟ میں نے جو دیکھا وہ بہت سخت تھا۔ کبھی یہ سوچا جو تمہیں بتایا گیا ہے وہ خود ایک ایجنڈا تھا؟ کس کا ایجنڈا؟ تمہاری ماں کا، تمہیں ہم سے دور رکھنے کا، تمہیں صرف اپنی نظر سے دنیا دکھانے کا۔ وہ بس چاہتی تھی میں آزاد رہوں، نہیں وہ چاہتی تھی تم میرے خلاف رہو۔ فرح نے نظریں چرا لیں۔ کبھی پوچھا خود سے کہ اگر میں اتنا ہی سخت دل ہوتا تو تم آج میرے کمرے میں اتنے سکون سے بیٹھی ہو سکتی تھی؟ پرسکون؟ فرح نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، یہ شاید پہلا دن ہے جب لفظ پرسکون مناسب لگا، تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھا لیں۔ کس طرف؟ اعتماد کی طرف۔ اگلے ہفتے منان خود فرح کو چیک اپ کے لیے لے گیا۔ کار میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ کیا تم ظاہر سے اب بھی رابطے میں ہو؟ منان نے اچانک پوچھا۔ نہیں، وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ محبت؟ پتہ نہیں تھی بھی یا نہیں، لیکن یہ ضرور جان گئی ہوں کہ وہ صرف ایک کشش تھی، حقیقت تو تم ہو۔ منان نے گاڑی روک دی۔ یہ جملہ دوبارہ کہو، حقیقت تم ہو۔ فرح نے مسکرا کر کہا، تو پھر شاید ہم واقعی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں۔ رات کو منان لائبریری میں بیٹھا تھا جب فرح اس کے لیے چائے لے کر آئی۔ یہ تمہاری پسند کی چائے ہے، دار چینی والی۔ تمہیں کیسے پتا؟ نوکر سے پوچھا تھا۔ منان نے چائے لی۔ تمہاری پسند کیا ہے؟ ابھی پتہ نہیں، شاید تمہارے ساتھ وقت گزارنا پسند آ جائے۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور کچھ دیر کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ کمرے میں جب وہ واپس آئے تو منان نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ کہ تم رکی رہی، کہ تم سمجھی، کہ تم نے مجھے ایک موقع دیا، اور تم نے بھی میری نفرت، میرے بچپنے کو برداشت کیا۔ منان نے آہستہ سے کہا، تو اب ہم برابر ہو گئے؟ نہیں، اب ہم ساتھ ہو گئے۔ کمرے کی کھڑکی کے پار رات گہری ہو چکی تھی، مگر اندھیرے میں اب روشنی کی ایک لکیر دکھائی دینے لگی تھی، اور اس بار وہ روشنی فرح اور منان دونوں نے خود جلائی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ لاہور کے اسپتال کی گیلری میں سفید دیواروں کے بیچ خاموشی تھی۔ وارڈ کے دروازے کے باہر میر منان بینچ پر بیٹھا تھا اور آنکھوں میں بے چینی اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ دروازہ کھلا، نرس نکلی، چہرے پر مسکراہٹ۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ماں بیٹی دونوں ٹھیک ہے۔ منان کھڑا ہوا، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اندر پرسکون ہوا۔ بیٹی؟ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ فرح نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، چہرے پر تھکن مگر نگاہوں میں ایک الگ سا سکون تھا۔ بیڈ کے پاس چھوٹا سا وارم کوٹ رکھا تھا جس میں نوزائیدہ بچی سو رہی تھی، ننھی سی، نرم سی، سکون سے بند آنکھیں۔ منان نے آہستہ سے کہا، اس کا نام؟ فرح نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، میرب۔ خوبصورت نام ہے، منان نے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جس نے یہ نام رکھا وہ بھی خوبصورت ہے۔
2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मन्नान ने रास्ते में कहा एक जगह जाना है। कहाँ? फारा ने पूछा। जिससे तुमने 9 महीने दूरी रखी, आज उसके पास खुद ले जाऊंगा। अम्मी? फारा ने चौंक कर कहा। हाँ, अब वक्त है कि पुराने दरवाजे दोबारा खोले जाएं। रिफत की आंखों में नमी तैर गई जब दरवाज़ा खुला और मन्नान अपनी बेटी को गोद में उठाए और फारा को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। बेटी और नवासी दोनों ले आया हूँ, अब सिर्फ नानी बाकी है। रिफत ने आगे बढ़कर मीरब को थामा और आंखों से बहते आंसू चेहरे पर बिखर गए। मेरी बच्ची। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। फारा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी शायद अब हम सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। रिफत ने मन्नान की तरफ देखा। क्या वाकई ये मौका है? मन्नान ने सर हिलाया। हाँ, तलखियाँ छोड़ दी हैं, अब सिर्फ रिश्ते संभालने हैं। कुछ दिन बाद फारा अपने कमरे में किताबें समेट रही थी जब मन्नान अंदर आया। यूनिवर्सिटी का फॉर्म लाया हूँ, सोशल वर्क प्रोग्राम तुम्हारे लिए बेहतरीन है। फारा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें एतराज़ नहीं? नहीं, मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ चलने के लिए चुना है। फिर मैं सच में शुरू कर सकती हूँ? हाँ, बस एक शर्त है। अब भी? फारा मुस्कुराई। हाँ, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ मेरे लिए, बाकी 6 दिन दुनिया के लिए। फारा ने सर हिलाया। डील? यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। फारा के साथ रिफत भी गई रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने। तुम्हें लगता है मैं संभाल लूँगी? फारा ने अपनी माँ से पूछा। तुमने सब कुछ झेल लिया, ये तो बस एक नई शुरुआत है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर फॉर्म जमा करवाते वक्त फारा ने अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आपको लगता है मैं कभी वाकई आज़ाद थी? रिफत ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मगर अब तुम समझदार हो गई हो, तुम खुद फैसला कर सकती हो कि आज़ादी का मतलब क्या है। मीरब की पैदाइश के बाद घर में एक नया सा रौनक का एहसास फैल गया। दिन भर नानी, दादी और माँ की गोदें बदलती रहीं और मन्नान वो हर शाम घर आकर सबसे पहले बेटी को उठाता, फिर फारा को खामोशी से कहता, आज का दिन कैसा गुजरा। रिफत अब मीर हाउस में रहने लगी। इब्तदा में कुछ फासला रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल होती गईं। एक शाम ड्राइंग रूम में बैठे हुए रिफत ने मन्नान से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम सब बहुत दूर जा चुके थे? लगता है, मगर अब हम सब करीब आ चुके हैं। अगर ये सब पहले हो जाता, मन्नान ने बात काट दी, तो शायद हम ये समझ न पाते कि दूरी क्या नुकसान देती है। फारा के सोशल वर्क की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। वो ख़वातीन के बहबूद, बच्चों की तालीम और ख़ानदानी इस्लाहात पर काम कर रही थी। अक्सर शाम को थकी हारी घर आती तो मन्नान दरवाजे पर मौजूद होता, पानी का ग्लास हाथ में। आज फिर दुनिया बचा ली, कोशिश की, कल फिर लड़ाई है। याद है कल हमारा दिन है? मन्नान ने मुस्कुराते हुए पूछा। याद है। पहले मीरब को सुला लूँ? रात के वक्त जब सब सो जाते तो मन्नान और फारा छत पर बैठे मुस्तकबिल के ख्वाब बनाते। एक NGO बनाऊंगी, नाम रखूंगी मीरब वेलफेयर। नाम तो अच्छा है, मकसद भी वैसा ही रखना। और तुम? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बस इतना काफ़ी है। और यूँ एक घर जो कभी तकसीम, ज़िद और बदगुमानी का शिकार था, अब 3 नस्लों की मुस्कुराहटों से भर चुका था। फारा, जिसे कभी यकीन न था कि मोहब्बत भी मिल सकती है, अब सच में मोहब्बत के बीचों बीच जी रही थी। और मीरब, वो एक नई शुरुआत का नाम था जो पुरानी तमाम तलखियों का जवाब बन गया।